تک ہم نے پیدائش کی کتاب کی پہلی 5 آیات میں سے 3 سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ آج 6 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اس پہ غور و فکر کریں گے۔ 6 آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ 7ویں، اور خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ 8ویں آیت، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ تو خدا نے دوسرے دن میں فضا کو بنایا پانیوں کے درمیان، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور فضا کو آسمان کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر والا پانی کہاں پہ موجود ہے، کیونکہ آسمان میں چاند سورج ستارے ہیں، اور چاند سورج ستاروں سے اوپر آسمان کے اوپر کہاں پہ وہ پانی موجود ہے۔ آج ہم یہ خدا کے کلام میں سے جانیں گے۔ خدا کے کلام میں سے جاننے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی، تو اب ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ فضا کو ایکسپلین کر لیا جائے، کیونکہ فضا کے متعلق بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ فضا کیا چیز ہے اور پانی جو ہے وہ کس لیول پہ موجود ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ فضا، پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور پانی کو پانی سے جدا کیا، اور فضا کے اوپر کے پانی کو فضا کے نیچے کے پانی سے جدا کیا، اور فضا کو آسمان کہا۔ تو اب آسمان کے اوپر کا پانی کہاں پہ ہے؟ اگر ہم فضا کی بات کریں تو میں فضا کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو فضا کا سائنسی جو نام ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ تو زمین کے گرد جو گیسوں کا غلاف ہے اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اس کو فضا کہتے ہیں۔ تو اس ایٹماسفیئر کے متعلق میں آپ کو تھوڑا انفارمیشن دیتا چلوں تو ہماری زمین پہ جو 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر، 10 سے 12 کلومیٹر کی بلندی کے فاصلے پر جو سفیر ہے، جو سب سے پہلی لیئر ہے، وہ اس کو ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ وہ ٹروپوسفیئر وہ ہے جس میں بادل ہیں، جس میں ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور جس میں موسم وغیرہ کی تمام طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ زمین سے 10 سے 12 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ تو یہ سفیر فضا میں، ایٹماسفیئر میں سب سے نچلے درجے والی لیئر ہے۔ اس سے اوپر والی لیئر کا نام ہے اسٹریٹوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہے، اور اوزون لیئر جو ہے وہ والی لیئر ہے جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے میں روکتی ہے اور سورج کی شعاؤں کو فلٹر کرتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں تو اسٹریٹوسفیئر کے بعد جو لیئر آتی ہے وہ ہے میزوسفیئر، اور میزوسفیئر کے اوپر والی لیئر کو تھرموسفیئر کہتے ہیں۔ تھرمو اور ایگزوسفیئر، تھرمو اور ایگزوسفیئر دراصل دونوں ایک ہی لیئر ہے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ 2 نام دیے گئے ہیں۔ ان کو الگ الگ بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور بہت دفعہ ان کو ایک ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اور تھرمو یعنی ایگزوسفیئر میں ہماری تمام طرح کی سیٹلائٹس جو ہم نے زمین سے آسمان میں چھوڑی ہیں، آسمان میں گردش کر رہی ہیں زمینی سیٹلائٹس، وہ ساری تھرمو یعنی ایگزوسفیئر میں موجود ہیں۔ تو ایگزوسفیئر کے اوپر جب ہم جائیں تو اس کو آؤٹر سپیس کہتے ہیں۔ آؤٹر سپیس مطلب وہ کہ جہاں پہ آسمان ہے، جہاں پہ چاند، ستارے، سورج اور تمام طرح کی گلیکسیز موجود ہیں۔ تو یہ جتنی بھی لیئرز ہیں یہ ساری اور ساری زمین کے گرد جو غلاف ہیں یہ چاند، سورج، ستاروں کے نیچے والی لیئر ہے۔ لیکن آیت مقدسہ بیان کرتی ہے کہ وہ فضا ہے جو آسمان جس کو کہا، وہ اس کے اوپر والا پانی ہے، اس کے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فضا یعنی آسمان کے اوپر والا پانی کہاں پہ موجود ہے۔ تو جیسے کہ دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹوسفیئر ہے، یہ جو جس میں اوزون لیئر ہے، اوزون لیئر کے نیچے والا، اینڈ والا، جو زمین کے سب سے قریب لیئر ہے، جو زمین کے پاس لیئر ہے، جہاں پہ جہاز فلائی کرتے ہیں، جہاں پہ تمام طرح کے موسم تبدیل ہوتے ہیں، جہاں پہ بادل ہوتے ہیں، اس سفیر کو ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ زمین کے سب سے قریب والی لیئر ہے۔
تو اس لیئر کو اگر ہم یہ سمجھے کہ وہ پانی جو پانی سے جدا کیا تھا تو وہ اس لیئر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بالکل رانگ ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سفیر سے اوپر 4 اور سفیر موجود ہے اور اس کے اوپر چاند سورج ستارے ہیں، اور چاند سورج ستارے ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ تو ہم نے جو آیت مقدسہ کہتی ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر کے پانی کی بات کرتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کرتا ہوں، زبور 148 اور اس کی 4 آیت۔ اے بلند ترین آسمانوں اور آسمانوں کے اوپر کے پانی، اس کی حمد کرو۔ یعنی کہ یہ آسمانوں کے اوپر کے پانی کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ اس لیئر کی جو زمین کے قریب 10 سے 12 کلومیٹر کی بلندی پر ہے۔ اور یہ جو بادل ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں، یہ تو واٹر سائیکل کے ذریعے سے پانی بہاؤ کی صورت سے بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، سمندروں میں سے، ندی نالوں میں سے، پودوں میں سے یہ ویپرز بنتے ہیں۔ سورج کی جب روشنی پڑتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، تو اس ہیٹ کی وجہ سے جو پانی ویپرائز ہوتا ہے وہ آسمان میں جاتا ہے، بادلوں میں جاتا ہے، اور بادلوں سے پھر نیچے پانی کی صورت میں، پھر بارش کی صورت میں پھر وہ برستا ہے۔ تو یہ واٹر سائیکل ہے، تو اس کو ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ وہ والا پانی نہیں ہے جس پانی کی بات اس آیت مقدسہ میں کی گئی کہ خدا نے پانیوں کے درمیان فضا قائم کی۔ تو اب اگر ہم بات کریں آسمان کی، تو آسمان میں چاند سورج ستارے موجود ہیں۔ تو آسمان کتنے ہیں؟ بائبل مقدس کے مطابق ہمارے پاس جو آسمان ہے وہ ہے 3 آسمان، لیکن جو آیت میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے، جو زبور 148 اور اس کی 4 آیت، اے بلند ترین آسمانوں، یعنی آسمان کی جمع ہے آسمانوں، تو یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اے بلند ترین آسمانوں اور آسمانوں کے اوپر کے پانی، آسمان کے اوپر کے پانی، یعنی کہ جو آسمان آج ہمارے پاس موجود ہے، اس آسمان کی بات جس پہ چاند سورج ستارے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے بھی اوپر آسمانوں کے آسمانوں پر پانی ہے۔ تو یہ بات بائبل سے کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو ٹروپوسفیر والی ہے، بادل ہے، یہ وہ والا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ پانی وہاں پہ ہے آسمانوں کے اوپر۔ یعنی کہ وہ کہاں پہ ہے؟ اگر ہم کلام مقدس سے، کلام خدا سے اس کو سٹڈی کریں تو ہمارے پاس مکاشفہ میں سے، مکاشفہ اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یوں لکھا ہے، اور یوحنا رسول جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے 6 آیت میں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے۔ تو وہ سمندر جو اس نے خدا کے تخت کے پاس دیکھا، آسمانوں کے اوپر دیکھا، وہ سمندر خدا نے جو بنایا، ایک تو وہ سمندر ہے جو زمین پہ ہے، کیونکہ اس نے زمین والے پانی کو کہا کہ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ زمین پہ خشکی نظر آئے۔ اسی طرح یہ پانی جو آسمان پہ ہے، خدا کے تخت کے قریب ہے، جو سمندر ہے، یہ پانی وہاں پہ موجود ہے۔ تو سائنس جو ہے اس بات کو جاننے سے انکار کرتی ہے، اور سائنس تو صرف اور صرف اپنے دنیا سے لے کے اپنی دنیا کے متعلق، اپنی ارتھ کے متعلق ہی انفارمیشن رکھتی ہے، اپنی گلیکسی کے متعلق۔ ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے گلیکسی ہے۔ سائنس صرف یہاں تک ہی رسائی رکھتی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ہماری کائنات میں بہت سی گلیکسیز موجود ہیں، تو ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی پر ہم جا نہیں سکتے۔ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ، اگر لائٹ جیسی سپیڈ، روشنی جیسی سپیڈ رکھیں گے تو ہم ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی پر مشکل سے پہنچ سکیں گے، میں بھی پہنچ جائیں تو ایک گلیکسی سے دوسری کے، لیکن اسی طرح کی آسمان میں بہت ساری گلیکسی موجود ہے۔ تو سائنس جو ہے وہ صرف ہمارے آسمان کو ایکسپلین نہیں کر سکی، لیکن بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے یہ آسمانوں کے اوپر کے پانی کو، تو سائنس وہاں تک ایکسیس نہیں کرتی، سائنس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، سائنس اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پانی آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی خدا کے تخت کے پاس وہ سمندر جو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ وہ سمندر گویا شیشے کی مانند صاف اور شفاف پانی ہے اس میں۔ تو وہ سمندر اور ایک زمین پہ سمندر، یہ زمین پہ جو سمندر ہے، خدا نے پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب اس کی 10 آیت میں کہا کہ خشکی ایک جگہ پہ
پانی ایک جگہ پہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے. تو زمین پہ ایک سمندر ہے، ایک سمندر آسمان پہ ہے. تو اس بات کو ہم واضح کر سکتے ہیں کہ وہ جو پانی جدا کیا گیا تھا وہ آسمانوں کے اوپر یعنی کہ خدا کے تخت کے پاس موجود ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک. گاڈ بلیس آل آف یو.